اچھا اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھتے تب بھی آپ کی داڑھی چاہے جیسی بھی ہو، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ دین کی بات پھیلائیں، دین کو پھیلائیں، دین کے لیے نکلیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو شیئر کریں. تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیں، یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ دین کو پھیلانے کا کام تو ان مولوی کا ہے جن کے چہرے پہ داڑھی ہے، جن کے سر پہ ٹوپی ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں کبھی نہ رکھنا. سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس میں اتنی قوت تک نہیں رہتی کہ وہ اپنے ہونٹوں کو بہلائے. اور بے شک میرے اللہ نے مرتے وقت بھی ہمارے لیے کلمہ کتنا آسان کر دیا. جی ہاں، آپ بغیر ہونٹوں کو ہلائے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں. اور بے شک جو بندہ مر رہا ہو نا تو بغیر ہونٹوں کو ہلائے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے. اور بے شک جو لا الہ الا اللہ کہہ دے تو محمد الرسول اللہ اس کے ذہن میں خود بخود دوڑ جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ شخص جنت میں جائے گا. اور یہ میری بات یاد رکھیں کہ یہ کلمہ انہیں نصیب ہوگا آخری لمحات میں جنہوں نے اپنی زندگی بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری. ایک اور چھوٹی سی بات، کہ جب بھی کوئی بندہ اگر آپ کے سامنے مر رہا ہو نا یا مرنے والا ہو تو اسے کبھی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے فورس نہ کریں، بلکہ آپ زور زور سے کلمہ پڑھیں. کیا پتہ وہ آپ کو سن کر پڑھ لے یا یہی کلمہ آپ کا پڑھا ہوا اس کے ذہن میں اتر جائے. کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں کہ آپ بہت غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو میں بتاتا ہوں کہ آپ غریب ہیں امیر ہیں. سب سے پہلے غریب وہ ہوتا ہے جو صبح کا کھانا کھاتا ہے اور رات کے بارے میں پریشان رہتا ہے کہ رات کا کھانا کہاں سے آئے گا. رات کا کھانا اگر کھا لیتا ہے تو صبح کے بارے میں پریشان رہتا ہے. انہیں ایک اگر کپڑے کی جوڑی پہنی ہوتی ہے نا تو پریشان رہتے ہیں کہ اگر یہ میلے ہو گئے، اگر یہ پھٹ گئے تو دوسری جوڑی کہاں سے آئے گی. لیکن امیر وہ ہوتا ہے جو صبح کا اگر کھانا کھاتا ہے تو رات کے بارے میں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. رات کا کھانا کھاتا ہے تو صبح کے بارے میں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ایک جوڑی پہنی ہوتی ہے تو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر یہ میلی ہو گئی، پھٹ گئی، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس باقی کپڑے ہیں. تو وہ ہوتا ہے امیر. تو آپ الحمدللہ کہیں کہ آپ کو شام کے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو جو کپڑے پہنے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس پوری کلیکشن ہے نا، تو سمجھے آپ امیر ہیں. بے شک آپ احترام کریں ہر پیر بزرگ کا، ہر مومن کا، ہر نیک پارسا اور صالح کا، لیکن اپنی زندگی میں رہنمائی اور ہدایت ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ہم تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے. جو کچھ بھی ہم تک پہنچایا، ہمیں بتایا، سب کچھ اللہ پاک کا نازل کرتا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا. تو آپ خود سوچیں یار کہ آپ اپنے پسندیدہ بندے کو، پسندیدہ اپلیکیشن کو، پسندیدہ گیم کو اتنا زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو دے دیتے ہیں نا ہر روز. تو نماز 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ ہوتی ہے. اگر آپ دن میں آدھا سپارہ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کا تو اسے سمجھ لیں آپ 10 منٹ دے دیتے ہیں. مطلب 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتا ہے اس اللہ کو دے رہے ہیں جس نے آپ کو آنکھیں دی، جس نے آپ کو خوبصورتی دی، جس نے آپ کو ہر چیز دی، جس نے آپ کو سب سے بڑی چیز مسلمان گھرانے میں پیدا کی. تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. تم کیا سوچتے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارا دل نہیں کرتا؟ اللہ نے تمہارے دل پر مہر لگا دیا. وہ پسند ہی نہیں کرتا تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے. اور یقین کریں ہمارے لیے سب سے بدقسمتی کی بات ہے پردہ صرف نظروں کا ہوتا ہے. افسوس کہ اسی سوچ نے آدھے سے زیادہ عورتوں کو برہنہ کر دیا. پتہ ہے نظروں کے پردے کا حکم مردوں کو ہے، لیکن عورتوں کو ہر چیز کے پردے کا حکم ہے. انہیں حکم ہے کہ وہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائیں. انہیں حکم ہے کہ وہ تیز آواز سے بات نہ کریں. انہیں حکم ہے کہ وہ نامحرم سے نرمی سے بات نہ کریں. انہیں حکم ہے کہ وہ تیز آواز سے قرآن پاک نہ پڑھیں. انہیں حکم ہے کہ وہ اذان نہ دیں. مطلب ہر چیز کے لیے انہیں خاص حکم آیا ہے. سو پردے کے معاملے کو لے کر اسے ہلکا کبھی نہ لینا. اگر وہ دنیا کے تمام کپڑے اپنے جسم پر لپیٹیں گے نا تب بھی قیامت کے روز اللہ پاک ان سے آنکھوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے آنکھوں میں حیا کیوں نہیں لائی. اگر وہ اپنی آنکھوں میں حیا لاتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، تنگ لباس پہنتی ہے، تو قیامت کے روز اللہ پاک ان سے لباس کے بارے میں پوچھیں گے. پتہ ہے پردے کے بارے میں جب اللہ پاک کا حکم آیا نا تو کائنات کی سب سے پاک عورتوں نے سب سے پاک مردوں سے پردہ کیا. ان پاک عورتوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نظریں تمہاری گندی اور پردہ میں کروں. اور یاد رکھو کہ وہی اللہ کا حکم آج تمہارے لیے بھی ہے. تم نے ریسنٹلی اپنی پرائیویٹ تصویریں اس کے ساتھ شیئر کی نا، گندی باتیں کی نا تم نے ریسنٹلی. ہاں تم اپنی زندگی نہیں اپنے بچوں کی بھی زندگی تباہ کر رہی ہو. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹی کی ناک ماں پر گئی ہے، بال ماں پر گئے، تو باہر سے نہیں اندر سے بھی ماں پر جاتی ہے. اور مکافات عمل بھی ایک چیز ہے. اور تمہاری منگنی ہو گئی ہے
اگر نہیں ہوئی تو یہ بات یاد رکھو، تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا. تمہارے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے اس لیے کہ تم تصویریں اپنی پرائیویٹ شیئر کرتی ہو، گندی باتیں کرتی ہو، اسے مزہ آتا ہے. ایسا ہی ہے. منگنی ہو چکی ہے تو کیا ہو گیا؟ شادی کے بعد وہ کسی اور میں انٹرسٹ دے گا، تم سے بے وفائی کرے گا. یہ میری بات یاد رکھنا، اور روتی رہو گی ہمیشہ. اپنے کردار کو اتنا پاک رکھو کہ خدا بھی دیکھ کر کہے کن فیکن، اور اپنے محبوب کو ہمیشہ اپنی کمی محسوس کراؤ تاکہ وہ تمہارے لیے تڑپے ترسے اور خدا کے سامنے تمہارے لیے روئے، تمہارے لیے دعائیں مانگے. آج آپ کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے. اگر آپ کو نماز کا نہیں پتا یا کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کرتے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور وہ تمہاری چیزیں سامنے رکھی ہیں، لیکن تم ان نشانیوں کو ٹھکراتے ہو، میرے اللہ کے قرآن کو ٹھکراتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ٹھکراتے ہو. ہاں، اور یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے. کیا اس لیے جاؤ گے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو؟ ہرگز نہیں. تم نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور تم جنت میں جاؤ. جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، وہ بھی جنت میں جائے. تو پتہ کیسے چلے کہ اللہ پاک بہت بڑا انصاف والا ہے. کوئی اگر تمہاری زندگی میں اچانک آئے، آتے ہی تمہارے لیے پاگل ہو جائے، تم سے محبت کے دعوے کرنے لگے، تمہارے لیے مر مٹے، تو ایسے لوگوں سے دور رہے، کیونکہ محبت درمیانی آنچ پر پکتی ہے. یہ تم پر اتنا جلدی مر مٹنے والے، تم پر اپنی جان قربان کرنے والے، اتنی زیادہ دیر تک باتیں کرنے والے مطلب ہی ہوتے ہیں اکثر. سو مطلب پرستی اور محبت کو سمجھو. کسی سے محبت کرنے سے پہلے انہیں آزماؤ. ہم میں سے اکثر لوگ آزماتے ہیں اپنی محبت کو، ان سے محبت کرنے کے بعد پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے. اور یار اس بات کو سمجھو کہ نکاح سے پہلے محبت والی عزت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد. اور کوئی نکاح سے پہلے تمہیں عزت نہ دینا وہ تم سے نکاح بھی نہیں کر سکتا. یہ میری بات یاد رکھو. کون کہتا ہے کہ کفن سفید ہوتا ہے؟ میں نے اکثر لال جوڑوں میں بھی جنازے دیکھے ہیں. پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے ہر لڑکی کو اپنے لیے خود خاوند پسند کرنے کی آزادی دی. اور پتہ ہے اللہ پاک نے عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ فاطمہ علی کے لیے. پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں. مطلب بیٹی کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے خود خاوند پسند کر سکتی ہے. لیکن ہمارے کچھ والدین، کچھ بھائی زبردستی بیٹی کا رشتہ کرا دیتے ہیں. بیٹی سے پوچھتے تو ہیں کہ بیٹی رشتہ قبول ہے یا نہیں، اگر ہاں کر دے تب بھی کرا دی جاتی ہے، نہ کرے تب بھی کرا دی جاتی ہے. میں مانتا ہوں کہ ان کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کے بچے روتے رہتے ہیں. پھر السلام علیکم. جمعے کے دن اگر آپ کی نماز جمعہ مس ہو جائے، آپ کو کوئی کام پڑ جائے، یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز نہ پڑھائی جائے، یا پھر آپ جیسے ہی مسجد میں پہنچے کہ مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ کو چاہیے کہ ایسی صورت میں پھر نماز ظہر پڑھیں، کیونکہ جمعہ نماز صرف جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. آپ کا اگر کوئی بھی فیوریٹ لیڈر ہے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، جنہیں آپ آئیڈیل رکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے لائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کے لیڈر نے کیا 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 ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے لیڈر کی برائیاں چھپائیں. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی نواز شریف کی تصویر یا کوئی ویڈیو شیئر کرتا ہے تو باقی لیڈرز کو سپورٹ دینے والے وہاں گالیاں لکھتے ہیں، ماں بہن بیٹی کی گالیاں دیتے ہیں. تو یار کسی بھی لیڈر کو کبھی گالی مت دیں. آپ کا اگر کوئی فیوریٹ ہے تو آپ ان کی اچھائیاں لائیں، باقی لیڈرز کی برائیاں نہ کریں، ان کے عیب لوگوں کو نہ دکھائیں. کیونکہ اس دنیا میں اگر آپ کسی کے عیب چھپائیں گے نا تو قیامت کے روز اللہ پاک آپ کے عیب چھپائیں گے، اور آپ کی گالیوں سے انہیں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ آپ کے خاندان کا پتہ ضرور لگے گا اور قیامت کے روز آپ کو سزا ضرور ہوگی. میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈرز کی اتنی سپورٹ نہیں کرتے، انہیں اتنا پیار نہیں دیتے جتنے باقی لیڈرز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگ ناچ گانا کرتے ہیں نا، یا پھر باقی کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ کرنے سے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اکثر شہر میں رہنے والے لوگ نا جو بھی گناہ کرتے ہیں انہیں سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں. گاؤں کے رہنے والے لوگ نا انہیں اکثر کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ بخش دے گا انہیں. جن کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں بخشے جائیں گے جن کی نیت خراب ہوتی ہے. تو تمہاری نیت خراب ہے، تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، کبھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے، کبھی اپنے گناہوں میں کمی نہیں لاتے، کبھی سوچا نہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو لانے میں کتنی زیادہ محنت و مشقت کی، اور تم لوگ ہدایت بالکل نہیں پاتے. تم لوگ ظالم ہو، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب نمٹنے والا ہے. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے
کہ اور ظالم اس دن حسرت سے اپنے ہاتھ چبا ڈالے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ السلام علیکم۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے شفا، ایک ہے شفا۔ شفا کا مطلب ہے صحت یا تندرستی، جبکہ شفا کا مطلب ہے موت، گڑھا یا پھر کنارہ۔ تو جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے، نہ کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ اس کا مطلب ہے آپ کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ سو خدا را ان دونوں لفظوں میں فرق کریں، ہمیشہ لفظ شفا استعمال کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ عمر جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا، وہ عمر جن کی بہادری کو دیکھ کر یہودی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر حضرت عمر مزید 10 برس حکومت کر دینا تو وہ ساری دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نافذ کرا دیتے۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ وہ عمر جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لیتے، اور وہ عمر آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔